الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ بھی بیان کریں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے اور ان کے آباء و اجداد کیا تھے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا ایک مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہ واقعہ اگر سنیں گے تو پھر ہم اس کو جوڑیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ان کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر بن اسلم جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، اور رات کو جب گشت کرنے کا جو دوسرے مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تاکہ دیکھا جائے کہ کوئی جاسوس تو نہیں دشمن کا جو اس علاقے میں ہو، اور اگر کوئی وہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے تو اس کو پکڑا جائے۔ اور جب گشت کرتے تھے تو ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صحابی بھی ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ مدینہ کی ایک اب یوں کہہ لیں کہ گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک گھر سے کچھ آوازیں سنائی دی، لہٰذا آپ فوراً رک گئے اور آواز سننے لگے۔ ایک عورت جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ یہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ واقعہ ہم نے بچپن میں بھی اپنے سلیبس کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس سے آگے جو ہے وہ کون سے صحابی جو ہے اسی اولاد میں سے تھے، اس لڑکی کی خاص طور پہ۔ لہٰذا وہ لڑکی آگے سے بولتی ہے، نہیں اماں جان، چونکہ ہمارے جو امیر المومنین ہیں انہوں نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، لہٰذا میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ پھر وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹی، آپ کا جو امیر المومنین آپ کہہ رہی ہیں وہ اس وقت تو سن نہیں رہا، اور نہ ہی وہ شخص جو منادی کرا رہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا وہ بھی اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جس جگہ پہ بیٹھی ہے وہاں پہ تو وہ دونوں اس وقت جو موجود نہیں ہیں، لہٰذا آپ دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی پھر کہتی ہے کہ اماں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، بے شک امیر المومنین یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکالمہ سن رہے تھے، فوراً انہوں نے جو ان کے ساتھ صحابی تھے اسلم جو کہ حضرت عبداللہ کے دادا تھے، وہ فوراً ان سے کہا کہ اس گھر کے دروازے پہ نشان لگا دو اور اس علاقے کو بھی پہچان لو۔ جب صبح ہوئی تو پتہ کروایا کہ یہ کون تھا، یہ کس کا گھر ہے، تو پتہ چلا یہ ایک سفیان نامی جو ہے وہ شخص ہے جس کا گھر ہے۔ اور پھر پتہ چلا کہ یہ لڑکی جو ہے، یہ دیکھیں، یہ پتہ کریں کہ یہ شادی شدہ ہے کہ نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ لڑکی شادی شدہ نہیں بلکہ کنواری ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں سے کہا کہ کسی بیٹے کو شادی کی حاجت ہے تو بتائیں۔ تو ان میں سے ایک بیٹا جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں وہ اس کا نام تھا عاصم۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں غیر شادی شدہ ہوں، اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو میں حاضر۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھجوایا۔ رشتہ معاملہ ظاہری سی بات ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہو اور وہ لڑکی جو ہے اور اس کا باپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ اتنے نیک خاندان میں اور اتنے بڑے عظیم مرتبے والے خاندان میں۔ لہذا اس لڑکی کے والد نے فوراً ہاں کر دی اور یہ شادی طے پا گئی۔ ناظرین، آج تک میں نے کم سے کم بہت کم سنا تھا اس لڑکی کے حوالے سے بھی۔ اس لڑکی کا نام تھا ام عمارہ، اور اس لڑکی جو ہے وہ ام عمارہ بنت صفیان، یہ اس کا مکمل نام تھا۔ اور یہ بنو ثقفی جو قبیلہ تھا جو کہ طائف سے تعلق رکھتے تھے، یہ اس قبیلے سے تھی، لہذا ان کی شادی ہو گئی۔ عاصم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اور ام عمارہ بنت صفیان جو کہ وہ لڑکی جس نے انکار کیا تھا دودھ میں پانی ملانے سے، ان کی جب شادی ہوگی تو ان کی شادی کے نتیجے میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو ابھی نام ام عاصم کہا جاتا، ان کا نام بعض کتابوں میں لیلہ کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ لہذا اس لیلہ وہ کون تھی؟ اس لیلہ کی شادی پھر عبدالعزیز سے ہوئی تھی جس کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز تھا۔ لہذا یہ خاندان تھا جو عمر بن عبدالعزیز کی اگر والدہ کے لحاظ سے خاندان جو ملایا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جوانی میں خاص طور پہ، چونکہ اتنے زیادہ یہ ان کا قبیلہ جو ہے یا ان کے باقی آباء و اجداد تھے مالدار تھے، والد صاحب بھی خلیفہ رہے تھے، تو ان کے ایسے ناز و نخرے سے ان کی ساری پرورش ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ساری تفصیل سن رکھی ہوگی کہ ان کی پرورش میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بڑا ہاتھ تھا،
اور وہ مدینہ میں وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا اور وہاں سے ساری کی ساری دینی تعلیم تھی۔ ان کے والد نے ایک اور کام کیا تھا جو کہ میں یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ آپ تک ضرور بیان کرتا چلوں کہ آپ کی تربیت کے لیے، یعنی کہ عبدالعزیز نے عمر کی تربیت، یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کی تربیت وہ سہل بن کسیان یا کسیان ایک شخص تھا، وہ بہت نیک انسان تھا، اس کے سپرد کی تھی۔ اب یہ تربیت کا چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی روشنی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ آف کورس روزانہ پڑھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ ایک نماز جو ہے وہ با جماعت نہیں بلکہ آخری رکعت میں شامل ہوئے تھے۔ اب یہ سوچیں ذرا، باریک باریک چیزیں ہیں، یعنی کہ نماز جماعت سے مس نہیں ہوئی بلکہ شامل ہوئے، لیکن آخری رکعت میں، پہلی رکعت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو جب سلام پھیرا اور سارا نماز ادا کر لی گئی تو پھر صالح بن کسیان نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ عمر آج تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہے وہ میں بال سنوارا تھا اور میں بال جو ملازمہ تھی وہ بال سنوارنے میں تھوڑا سا مجھے دیر ہو گئی تھی بال سنوارتے، اس وجہ سے میں تاخیر سے آیا۔ سچ بول دیا، لیکن بات یہ صالح بن کسیان کو بڑی ناگوار گزری تھی کہ ایک نماز کا جب وقت ہو رہا ہو تو ہر طرح کے دنیا کے کام چھوڑنے چاہیے، تو اس کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک خط لکھا عبدالعزیز جو کہ اس وقت کے خلیفہ تھے، حکمران تھے۔ جب ان کو خط لکھا اور کہا کہ اس طرح جو ہے آج عمر جو ہے وہ لیٹ آیا ہے اور وجہ اس نے یہ بیان کی ہے، تو جسٹ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب والد بھی دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں آج کل ہمارے بچوں کے معاملات چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ اس دور کا ماحول دیکھیں، اس دور کا ان کی جو ایک اعلیٰ جو ہے مرتبہ دیکھیں، اس لحاظ سے بھی مرتبہ، دنیاوی لحاظ سے بھی، جب آپ وزیر سفیر ہوں تو پھر ان چیزوں کو آپ کتنا دیکھتے ہیں، یہ ذرا نوٹ کیجئے۔ فوراً جو ہے وہ عبدالعزیز نے ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ اس کے جا کے فوراً جو ہے وہ بال جو ہے وہ منڈوا دیے جائیں۔ لہذا قاصد آیا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ آپ سے کلام نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں جب پتہ چلا اور خواہش کا اظہار کیا کہ والد صاحب یہ چاہتے ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سر منڈوا دیا۔ یہ یہاں پہ بھی پھر دیکھیں کہ اولاد کی فرما برداری بھی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے ابا جان میں ایک بار خود بات کر لوں گا، آپ ٹھہر جائیں، بعد میں بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جیسے کہا گیا ویسا مان لیا گیا، یعنی کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنی اولاد کو بھی بتا سکتے ہیں کہ کیسی جو ہے وہ فرما برداری کیا چیز ہوتی ہے۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز تھے جب ان کی حالت یہ تھی کہ اس دور میں جب آپ کے کپڑے دھلوانے کے لیے جاتے تھے دھوبی کے پاس، تو لوگ جو ہیں وہ دھوبی سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں میں ڈال دیا کرو جب دھویا کرو، کیونکہ وہ اتنے خوشبودار ہوتے ہیں کہ وہ جب ہمارے کپڑے دھل کے آتے ہیں تو کئی ہفتے جو ہیں وہ خوشبو نہیں جاتی۔ یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ناز و نخرے سے اتنے پلے بڑے تھے کہ اس دور کی آپ کے سر کے بال، آپ کے داڑھی کے بال ہمیشہ خوشبوؤں سے معطر رہتے تھے۔ لیکن اور جب آپ کی شادی ہوگی، اور شادی بھی حضرت فاطمہ تھے، اور وہ فاطمہ بھی کون، جس کا باپ بھی خلیفہ، جس کا دادا بھی خلیفہ، جس کے چاروں بھائی بھی خلیفہ، اور پھر خامد بھی خلیفہ بن گیا عمر بن عبدالعزیز۔ جب ہزاروں جوہرات اور زیورات جو ہیں وہ سونے چاندی ہر طرح کے موجود تھے، ہیرے جوہرات بھی، جب خلیفہ بنے، اور خلیفہ بھی بہت زیادہ نہیں، صرف 2.5 سال، جب خلیفہ بنے تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ فاطمہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ سارے کے سارے زیورات جو ہیں وہ بیت المال میں جمع کروا دو، اور میں قصر شاہی میں رہنا نہیں چاہوں گا، اور میں سارے کے سارے جو پروٹوکول، اور اس وقت کہا جاتا ہے جو ان سے پہلے خلیفہ تھے تقریباً 600 کے قریب سپاہی جو تھے ان کے ساتھ چلتے تھے، آپ نے فوراً ان کو بھجوا دیا کہ یہ بھی جا کے فوج میں شامل ہو جائیں، اور وہ سارے جو محل تھا وہ بھی قومی خزانے میں اس کو بھی کہا کہ یہ بھی امور مملکت کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا کچا سا گھر، اور پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت جو آج تک، ایسی عورت شاید نہ آئے گی کہ جس کا باپ دادا بھی خلیفہ رہا ہو، یہ آج کل کے جو پرائم منسٹر اور صدر ہیں یہ ان خلیفہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، اور جس کے چاروں بھائی بھی ہوں اور خامد بھی ہو، جب وہ عورت خلیفہ کی بیوی بنی تو گھر کے جو کچی دیواریں تھیں مکان کی، اس کے جو پوچا تھا وہ خود اپنے ہاتھوں سے لگاتی تھی۔ یہ صورتحال تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی،
اور آپ نے وہ سن رکھا ہے کہ ایک دفعہ جب اسی فاطمہ کے بھائی جب عیادت کے لیے آئے تھے تو ایک بوسیدہ سی قمیض دیکھی تھی، تو بار بار کہا بہن کو کہ اس کو بدل دو، وہ خاموش رہتی، تو ایک دن ناراض ہو کے بولے تم کیوں نہیں اسے بدل دیتی، تو وہ کہتی کہ یہی ایک ہی قمیض ہے خلیفہ کے پاس۔ اور یہ سارے معاملات اگر ان سے پڑھتے چلے جائیں تو بے شمار اور بھی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، لیکن اس دور میں عدل کی اور اس دور میں لوگوں کی عمارت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دور دراز اس دور کے جو خراسان اور یہ جو ایریا سمرقند بخارا سے چلتا ہوا دمشق پہنچا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر نکلے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا تھا، پوٹلی آگے کی، انہوں نے کہا تھا یہ میرے پاس نقدی ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انہیں آپ جو ہیں وہ رباب مساکین میں تقسیم کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا تو اتنے دور سے آیا ہو، اتنے 100 میل کے جو فاصلہ تو نے طے کیا ہے، تمہیں راستے میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین یقین جانیے میں ہر جگہ رکا ہوں اور ہر جگہ میں نے تلاش کیا ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اتنا مسکین اور غریب انسان جس کو میں یہ ساری رقم دے سکوں، مجھے نہیں ملا۔ آپ کی سلطنت میں لوگ اتنے خوشحال ہو چکے ہیں کہ میں یہ زکوٰۃ کا اور یہ صدقہ خیرات کا معاملہ، روپیز جو ہیں اس دور کے جو بھی کرنسی تھی میں لے کے پھر رہا ہوں، مجھے مسکین نہیں مل رہا۔ تو آپ نے پھر اس کو خزانے میں اور بیت المال میں ساری چیزیں غرباء کے لیے، یعنی کہ جگہ جگہ ایسے مکان تعمیر کروا دیے تھے، وہاں پہ خوراکیں رکھ دی گئی تھیں کہ فقیر اور مسکین جو ہیں یہاں سے جب چاہیں کھانا کھا سکیں، جب چاہیں اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ اس دور میں اتنے ہر لوگ امیر تھے کہ اس دور میں جو اس دور کی بہترین رہائشیں تھیں، ایسا نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے جتنی میری ضرورت ہے مجھے اتنا ہی چاہیے، کل پھر دیکھی جائے گی، آنے والا وقت میں پھر دیکھا جائے گا۔ آج کی طرح نہیں، ہم نے تو اپنی اولاد کی اولادوں کی فکر بھی ہوتی ہے کہ کتنے گھر اور کتنے مکان اور کتنی مارکیٹس جو ہیں وہ ان کے لیے چھوڑ کے جانی ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے یہ ساری کی ساری جو تگ و دو ہے اس میں کتنا دین کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں اور کتنا دنیا داری کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ پڑھا کریں آپ بھی، میں بھی پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، آپ بھی شیئر کیا کیجئے، میں بھی کروں گا۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے دوست احباب، اپنی اولادوں کو بھی بتانی ہیں کہ ہمارے جو حکمران تھے اسلامی، جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگ تھے، وہ کیا تھے، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ یہ بتانا اگر نہیں بتائیں گے تو شاید ہمیں بھی سوال ہوگا کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں کہ آپ اپنی بات، اچھی بات دوسروں تک پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں پہنچائی۔ تو ہمیں یہ میڈیم آج اتنے زیادہ ہیں ذرائع ابلاغ کے کہ ہمیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھی باتیں، نیک باتیں خود بھی سیکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانی چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔